ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا تحفہ کہ جو کسی کی طرف سے جیسے آتا ہے بعض اوقات اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ ایز اٹ از کسی اور کو دے دیتے ہیں، وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح بیکار سی چیز تحفے میں دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اگر ہمیں وہ بیکار سے ملے تو کیا اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ زیادہ تر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہوتے ہیں پرانے زمانے کے قدیم قسم کے، یا ہم اس کو ہمارے خاندان میں شبیری قسم کا کہتے ہیں کہ اس میں مطلب یہ کہ عجیب و غریب رنگ ملا ہے کہ لال پیلا ہرا جامنی اور عجیب و غریب، اور کلر کمبینیشن بھی بڑا بیکار قسم کا ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز ہو، لیکن بہرحال اگر وہ کچھ نہ کچھ قیمت رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ قیمت رکھتی ہے تو اس کو ضائع کرنے کے تو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. تحفہ کیسا بھی کسی کی طرف سے آئے ہمیں اس کی طرف بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. یہ سوچنا کہ یار پتہ نہیں کیسا تھرڈ کلاس تحفہ لا کر دے دیا اور اٹھا کے اس کو توڑ ہی دیں، یہ غلط ہے. آپ قبول کر لیں. اگر آپ کو استعمال کا دل نہ چاہے کسی بھی غریب کو دے دیں، یہ نہیں کہ آپ آگے گفٹ دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، وہ خوش ہو کر لے لے گا، اپنے گھر میں استعمال کر لے گا، لیکن اس کو ضائع نہ کریں. اور جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسا تحفہ دیں کہ کسی کے دل میں خوشگواری پیدا ہو، وہ آپ کے بارے میں قلبی بدگمانی میں، قلبی غیبت میں مبتلا نہ ہو، زبانی غیبت میں نہ ہو. اور یہ خواتین اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ کون سا تحفہ دیا جائے گا، تو وہ لوگ اس کو اٹھا کے پھینک کر کہیں گے دیکھو یہ رہ گیا تھا ہمارے لیے تحفہ، دیکھو کیا لے کر آئی ہے. یہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے اور خواتین کو خاص طور پہ پتہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ تحفہ کم قیمت کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اٹریکٹیو چیز ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کا دل خوش ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ہمیں حقیر تحفہ دیا یا جان بوجھ کر ایسا دیا، اور وہ اس طرح کی غیبت چغلی وغیرہ میں مشغول ہوں. اور دوسرا، اگر آپ کو مل جائے تو بالکل غیبت نہ کریں. ہم یہ مشورہ دیں گے کوئی بات نہیں، کسی نے دیا پتہ نہیں کیا اس کی مجبوری تھی، اگر وہ مالی لحاظ سے مستحکم بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی چوائس بڑی تھرڈ کلاس قسم کی ہو. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں بڑا بیکار تحفہ ہے، قبول کر لیں، کوئی بات نہیں. جواب میں آپ بھی ویسے تحفہ دے دیجیے گا دل کی تھوڑی ٹھنڈک کے لیے، لیکن بہرحال برا بھلا کہنا قطعاً غیر مناسب ہے. یہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص ہے مسجد نبوی گیا اور وہاں کسی چیز کو دیکھ کر بے اختیار اس کی ہنسی نکل گئی، اب اس کو تھوڑا سا ندامت ہوئی کہ مسجد ایک تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں ہوتا ہے بسا اوقات. ہم نے آپ کو ایک روایت بھی سنائی تھی کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آئے کنویں میں گر گئے، تو کچھ صحابہ کرام عالم رضوان پچھلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ نگاہوں کے دائرے میں تھے تو وہ نظر آ گئے، تو بے اختیار ہنسی نکل گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہنسا ہے وہ جائے دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم ہنسے کیوں تھے پہلے یہ بتاؤ. اس لیے کہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل وہ قصد و ارادہ نہیں ہوتا، اور طبعی لحاظ سے کوئی چیز ہمیں اتنا ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، بعد میں ایک دم احساس ہوتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت نہیں فرمائی. لیکن حتی الامکان ہونا یہی چاہیے تھا جب ہم مسجد میں جائیں تو تمام تر آداب کو پہلے ملحوظ کر لیں، اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام، کہ اس میں جانے سے پہلے تو 10 دفعہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آواز بلند نہ ہو، کچرا نہیں گرانا، کوئی بے ادبی نہیں کرنی، نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا، ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا اور ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اور کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا ہے. سوچ سمجھ کر جائیں تو پہلے سے ہی قصد و ارادہ ہو تو آسانی ہوتی ہے.